مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ. نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت کو ابتداً شامل کرتے ہیں. سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اے لوگوں، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. الحمدللہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی سید ابراہیم عطاری دامت برکاتہم العالیہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. انشاءاللہ آپ سے بھی گفتگو کا سلسلہ رہے گا اور آپ کے پوچھے گئے سوالات پر ہم ابراہیم شاہ صاحب کے جواب بھی لیں گے، اور انشاءاللہ محمد ناصر بھائی بھی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، آپ روحانی علاج بھی انشاءاللہ بیان کر سکیں گے. ابتداً آئیے آپ کی کالز کو شامل کرتے ہیں اور سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. نام ہے محمد ابرار عطاری، والدہ کا نام ہے خالدہ بانو. کافی عرصے سے بیمار رہتے ہیں، کھانسی بھی ہے، ہاتھ پاؤں بھی سن ہو جاتے ہیں. روحانی علاج اور استخارہ فرما دیجیے. اللہ کریم رحمت کی نظر فرمائے، ہمارے بیماروں کو صحت و شفا عطا فرمائے. دیکھ لیجئے کہ جن چیزوں کی وجہ سے کھانسی آ رہی ہے، کھانسی ہو رہی ہے، ان باتوں سے ہم احتیاط کر رہے ہیں. انشاءاللہ تھوڑا آگے بڑھتے ہیں تو قبلہ ابراہیم شاہ صاحب سے بھی اس بارے میں معلومات حاصل کریں گے کہ وہ کون سے وجوہات ہیں جن کی وجہ سے کھانسی کا بندہ شکار ہو جاتا ہے اور اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. روحانی علاج اور استخارہ بھی انشاءاللہ شامل کریں گے. مزید کال دیجیے. میرا نام عمیر عباس ہے، میری امی کا نام نسرین اختر ہے. میں نے ایف ایس سی پری میڈیکل کی ہے اور اسٹڈی ویزے کے لیے اپلائی کرنے لگا ہوں کہ یہ میرے لیے بہتر ہے یا کوئی اور کام کر لوں. انشاءاللہ آپ کا استخارہ کیا جاتا ہے. مزید کال دیجیے. میرا نام جمیل امان ہے، میری والدہ کا نام نصیب جان ہے. میرا مسئلہ یہ ہے کہ 6-7 سال سے میری ٹانگ کا مسئلہ ہے، ٹانگ پہ سوجن ہے اور درد ہوتا ہے شدید. استخارہ کر کے بتائیں. اللہ کریم رحمت کی نظر فرمائے، آپ کو صحت عطا فرمائے، شفا عطا فرمائے. انشاءاللہ آپ کی جو کالز ہیں ان کے متعلق روحانی علاج تجویز کیے جاتے ہیں. ابھی مزید کالز کی طرف بڑھتے ہیں. ابراہیم شاہ صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ اسم اعظم کیا ہے اور اس کے جاننے اور پڑھنے سے انسان کے اندر کیا کیا روحانی صلاحیتیں پیدا ہو جاتی ہیں. یہ اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ اکثر حضرات کو دیکھا ہے کہ اسم اعظم جاننے اور اسے پڑھنے کے لیے تلاش میں رہتے ہیں. مجھے بھی یہ شوق پیدا ہوا کہ اسم اعظم کو سمجھوں اور اسے اپناؤں. اس حوالے سے رہنمائی فرما دیجیے، نوازش ہو. سبحان اللہ. شاہ صاحب سوال تو واقعی اٹریکٹیو ہے اور دل چاہ رہا ہے کہ اس کا فوراً جواب آئے، تو فوراً کوئی تسبیح ہاتھ میں آئے، وظیفہ شروع کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، یہ اسم اعظم یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے اور اس نام کے ساتھ جو دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے. تو ہر شخص چاہے گا ظاہر ہے کہ ایک ایسا وظیفہ مل جائے کہ میری دعا قبول ہو. اس کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کے متعلق استفسار ہوا، سوال کیا گیا، تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. صحیح. اور اللہ کے اسم اعظم اور اس کے درمیان یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے درمیان ایسا ہی قرب ہے جیسے آنکھ کی سیاہی اور سفیدی میں. یعنی آنکھ کی جو سیاہی اور سفیدی بالکل یوں سمجھ لے کہ چولی دامن کا ساتھ ہے، اس کا بالکل ساتھ ہی ہے نا، ملی ہوئی ہے. سو کیسے الگ کر سکتے ہیں؟ ایسا قرب بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اسم اعظم میں ہے. سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی بڑی برکتیں ہیں. جب دعا مانگا کریں تو اس کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور اس کے اندر اللہ کے 3 نام ہیں نا، صحیح، اللہ، رحمان، رحیم. سبحان اللہ. ان ناموں کے ساتھ ہم دعا کریں گے. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد گرامی مولانا نقی علی خان علیہ رحمۃ المنان فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اسم اعظم علماء نے فرمایا ہے، بسم اللہ شریف کو. اس طرح سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ بسم اللہ شریف زبان عارف سے اولیاء کی ایک قسم ہے، یہ ایک درجہ ہے
بسم اللہ شریف زبان عارف سے ایسا ہے جیسے کلام خالق سے کن. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کن تو وہ ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. اور جب عارف جو اللہ کی معرفت حاصل کر لیتا ہے تو وہ جب بسم اللہ کہتا ہے تو ایسا ہے جیسے کن ہے. عارف سبحان اللہ. ایک ولایت کا درجہ ہے جب بندہ اللہ کی فرما برداری کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرتا ہے, نافرمانی سمجھتا ہے تو اللہ اسے مقام ولایت عطا فرماتا ہے. پھر جب وہ مانگتا ہے نا اللہ اس کے سوال کو پورا کر دیتا ہے. سبحان اللہ. وہ چور آیا تھا نا غوث پاک کے دربار میں, کیا بات ہے. وہ تو ڈھونڈ رہا تھا ظاہری چیزیں, غوث پاک کی نگاہ غوث پاک کیسے عارف ہے. واہ. تو غوث پاک کی نگاہ سے ولایت مل گئی اس کو. سبحان اللہ, کیا بات ہے جی. یعنی اسم اعظم کا ورد ڈھونڈا اور مل گیا, بسم اللہ الرحمن الرحیم گویا اسے پڑھنے کا ایک معمول بندہ بنا ہے, اور ساتھ ساتھ گناہ کو چھوڑنا بھی, کیونکہ عارف پھر گناہ کی طرف تھوڑی جاتا ہے. اللہ کریم ہمیں توفیق دے کہ ہم نیکیاں کرنے والے بھی بنے, نیکیوں سے محبت کرنے والے بھی بنے. کچھ آئیے آپ کے روحانی جو مسائل آپ نے پوچھے تھے ان کے وظائف اور علاج کی طرف آتے ہیں. جی ناصر بھائی. ابرار بھائی کا استخارہ کیا گیا ہے جی. ان کے استخارہ میں بیماری کے ہی اشارہ آ رہا ہے, کوئی اثرات یا نظر بد وغیرہ کے معاملات نہیں آ رہے. اللہ پاک ان کو شفا عطا فرمائے, تمام جملہ امراض سے نجات عطا فرمائے. آمین. ان کے لیے ایک وظیفہ نوٹ فرما لیں آپ ابرار بھائی کہ روزانہ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ 75 ٹائمز 75 بار پڑھ کے اپنے سینے میں پھونک مار لیا کریں. اللہ پاک نے چاہے انشاءاللہ آپ کے تمام معاملات حل ہوتے نظر آئیں گے. اس کے علاوہ یا سلاموں کا ورد کثرت سے رکھیں آپ, اللہ پاک نے چاہے انشاءاللہ بہت سے مسائل بھی آپ کے حل ہوں گے اور یہ بیماری وغیرہ بھی کٹتی جائیں گی. ہمارے عمیر بھائی ہیں, ان کا بھی استخارہ کیا گیا ہے. عمیر بھائی آپ نے جو آگے پڑھائی کے حوالے سے اپلائی کرنے کے حوالے سے پوچھا ہے تو بہتری کا اس میں اشارہ آ رہا ہے. آپ بلیو کریں اپلائی, اللہ پاک آسانی فرمائے گا. آپ یا مقسطو عصر کی نماز کے بعد روزانہ 100 بار پڑھ لیا کریں. اللہ پاک نے چاہے انشاءاللہ کوئی رکاوٹیں آنی ہوں گی تو وہ رکاوٹیں دور ہو جائیں گی. ہمارے جمیل بھائی کا بھی استخارہ کیا گیا ہے. ان کے استخارہ میں کوئی ایسا اثرات کا معاملہ یا کوئی عملیات کا معاملہ نہیں آ رہا. اللہ آپ کے ٹانگ کے تمام معاملات حل فرمائیں. جمیل بھائی آپ ایک وظیفہ نوٹ فرما لیں, یا محیی, اللہ پاک کا صفاتی نام ہے, یا محیی یا محیی یا محیی. روزانہ 7 بار پڑھ کے آپ دم کر لیا کریں. اللہ پاک نے چاہے انشاءاللہ تمام درد, تمام ٹانگ کے معاملات بہتر ہوتے نظر آئیں گے انشاءاللہ. مگر یہ مسئلہ ہمیشہ یاد رکھیے گا مدنی چینل کے ناظرین کہ استخارہ سے کوئی یقینی علم حاصل نہیں ہوتا, حقیقت حال اللہ ہی جانتا ہے. سبحان اللہ. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک ناموں کا بندہ ورد کرے تو یہ یقینی بات ہے کہ اس سے اثر ضرور ہوتا ہے. اللہ کریم شفائیں عطا فرماتا ہے. شاہ صاحب کو ارشاد فرمائیں گے اس حوالے سے. بالکل, اللہ کے نام کے اندر جو برکتیں ہیں جیسے میں نے ابھی بیان کیا اسم اعظم کے حوالے سے, جی تو صرف اسم اعظم کے حوالے سے ہے یا اللہ کے جو وظائف بیان کیے جاتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی نام کو اگر وہ بطور وظیفہ پڑھے گا انشاءاللہ اس کی برکات پائے گا. اللہ کے صفاتی نام بھی ہیں, ذاتی نام بھی ہیں. تو ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے, اللہ کو پکارتے رہنا چاہیے, اور انہی ناموں میں برکت ہے. سبحان اللہ. اور یہ نام پڑھ کر اگر آپ کسی بھی پینے والی چیز پر بھی دم کر دیں اللہ کا نام لے کر, اب یا سلام اللہ کا نام ہے, سبحان اللہ. یا سلام پڑھنے والا سلامتی میں رہتا ہے. واہ. 11 مرتبہ جو یا سلام پڑھ کر دم کرتے تھے, کسی پہ بھی دم کر دیں آپ مریض پر, انشاءاللہ اللہ کی اس سلامتی والے نام سے اس کو شفا ملے گی انشاءاللہ. کیا بات ہے. اللہ کریم ہمارے بیماروں پر رحمت کی نظر فرمائے. کچھ کالز آپ کی مزید لیتے ہیں. محمد حسن علی رضا تاری سرولہ سے میں فیضان آن لائن اکیڈمی میں پڑھتا ہوں. میرا استخارہ فرما دیجئے. میرا قرآن پاک پڑھنے میں دل نہیں لگتا اور کلاس ٹائم مجھے بہت رونا آتا ہے. میری امی کا نام عفیرہ عطاریہ ہے. استخارہ فرما دیجئے میرے لیے, دعا فرما دیجئے میں مفتی دعوت اسلامی بن جاؤں. جزاک اللہ خیرا. آمین آمین. اللہ کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے اور پریشانیوں پر, مشکلات پر رحمت کی نظر فرمائے. شاہ صاحب بھی اگر دعاؤں سے نوازیں کہ ایک جذبہ تو ہے اتنی چھوٹی سی عمر میں کہ مفتی دعوت اسلامی بننا ہے. ماشاءاللہ. نہیں, ان کی کال سن کر یہی اندازہ ہوا کہ یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے جو ہے, ورنہ آپ یہ دیکھیں کہ معاشرے کے اندر نا باپ ایک محفل کے اندر بچے سے پوچھتا ہے کہ بیٹا آپ کیا بنو گے, تو عموماً کہتے ہیں میں تو ڈاکٹر بنوں گا بھائی, میں نے انجینئر بننا ہے, میں نے ایروناٹیکل انجینئر بننا ہے. تو ہم اپنے بچپن کی باتیں بتائیں تو اسی طرح کے ہوتے تھے. آج بھی معاشرے میں جو ہے ایسا ہوتا ہوگا. تو بہت کم لوگ ہوں گے بھائی میں عالم بنوں گا, میں مفتی اسلام بنوں گا, میں حافظ قرآن بنوں گا. یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی اور مدنی چینل کی برکتیں ہیں.
الحمدللہ اس کے اندر اس بچے کے اندر دیکھیں جذبہ پیدا ہوا، اور پھر ان کے اساتذہ اور مدرسۃ المدینہ کے اندر داخلہ اور دارالمدینہ کی پڑھائی کا، اس کے اندر جہاں اسلامک اسکول کے اندر ہمارے اس میں جو ہے وہ ایک اچھا ماحول کریٹ کیا جاتا ہے، اچھا ماحول اسے دیا جاتا ہے. تو آج بچے کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے لیے دعا کریں، میرا حافظہ مضبوط ہو جائے، حافظہ مضبوط ہو جائے اور میں جو ہے حافظ قرآن بن جاؤں، مفتی اسلام بن جاؤں. سبحان یہ اچھے ماحول کی برکتیں ہیں. اچھا ماحول، صحبت جو ہے، صحبت کے متعلق فرمایا صحبت و مؤثرہ، صحبت اثر کرتی ہے، بچے پر بھی اثر کرے گی، جوان پہ بھی کرے گی، بوڑھے پر بھی کرے گی. جی ہاں، جیسی صحبت ہوگی ویسا اس کا اثر ہوگا. اچھی صحبت اپنائیں. یہ مدنی چینل کی بھی ایک صحبت ہے. بعض لوگ جو ایسی عمر گزار لیتے ہیں پھر ان کے پاس کوئی کام نہیں ہوتا، میں نے دیکھا دن بھر مدنی چینل کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. خواتین بعض بہت ضعیف ہو گئی، ہاتھ میں ریموٹ ہے، بس مدنی چینل بیٹھ کر دیکھ رہی ہیں، وہ آن کرتی ہیں آف کرتی ہیں، چل نہیں سکتی وہ، مگر مدنی چینل دیکھ رہی ہیں. ان کو مدنی چینل ان کے لیے ایک سہارا ہے. یقین جانیے یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ گھر میں بیٹھے آپ کو قرآن کی تلاوت، احادیث کی شرح، احادیث کے متعلق جو ہے وہ آگاہی، پھر اس طرح شرعی مسائل، دارالفتاء اہل سنت، روحانی علاج، جسمانی علاج، سبھی تو مل رہا ہے اس کے اندر. واہ واہ. تو یہ اچھے ماحول کی برکتیں. اللہ میں دعا کرتا ہوں اس بچے کے لیے اللہ اس کو مفتی اسلام بنائے، اور ان تمام بچوں کے لیے جو اس کے خواہش مند ہیں. اگرچہ انجینئر بننا یا ڈاکٹر بننے کے لیے کوئی میں گناہ نہیں کہہ رہا، یہ گناہ ہے انجینئر بننا، مگر یہ خواہش ہے. افضلیت تو عالم کی ہے نا جناب. جو فیلڈ آپ نے چوز کی ہے بہت اچھی ہے، اللہ کریم اس میں آپ کو کامیاب کرے، اور جہاں رہیں چاہے جو علم حاصل کریں جائز طریقے سے، جائز علم، لیکن اس سے اسلام کا آپ کو فائدہ پہنچائیں، اسلام کے ماننے والوں کو فائدہ پہنچائیں، لوگوں کے لیے بینیفیشل ہو جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حالات پر بھی انشاءاللہ رحمت کی نظر فرمائے گا. کچھ کالز مزید لیتے ہیں. میری والدہ کا استخارہ کروانا ہے جن کا نام شبانہ بی بی ہے اور ان کی والدہ کا نام سہاگن بی بی ہے. ہر وقت گھر میں مشکلات رہتی ہیں اور والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی. برائے مہربانی استخارہ کر دیں. اللہ کرم فرمائے. مزید کال دیجیے. استخارہ کروانا تھا، میں باہر جانا چاہ رہا ہوں تو اس سلسلے میں کہ میرے لیے بہتر ہے کہ نہیں. والدہ کا نام رشیدہ منظور ہے اور میرا نام محمد خرم ہے. اللہ کریم رحمت کی نظر فرمائے. ایک میسج بھی شامل کرتا ہوں، نام نہیں بتایا گیا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ گلے میں درد رہتا ہے اور گلٹیاں وغیرہ بھی ہیں، تو اس کے لیے کوئی علاج بتا دیجئے. ٹھیک ہے جی. زبان میں فنگس ہیں اور اس کے لیے کچھ علاج بتا دیجئے. ٹھیک ہے. اور میرا نام حمزہ ہے اور میرے پیٹ میں درد ہے، جاتا نہیں ہے، بہت علاج کروایا ہے، آرام نہیں آ رہا. اس حوالے سے بھی استخارہ کر دیں. نام محمد حمزہ ہے اور والدہ کا نام زبیدہ بی بی ہے. کچھ کالز لیتے ہیں. سید صاحب کی خدمت میں عرض ہے کہ سعادت مند بننے کے لیے کیا پڑھنا چاہیے، اور میرے حق میں دعا فرما دیجئے کہ میں بھی سعادت مند بن جاؤں، نیک بن جاؤں. میری اولاد کے لیے بھی دعا فرما دیجئے اور کچھ پڑھنے کے حوالے سے بھی بتا دیجئے. کیا فرمائیں گے؟ اللہ تعالیٰ ان کو دونوں جہانوں میں ان کو بھی ہم سب کو سعادت مند رکھے. آمین. شریعت کی پاسداری میں سعادت مندی ہے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا ہے اور جو ہم پر احکامات ہیں اس پر عمل کرنا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر کا یہ فرمان ہے کہ 5 عادتیں ایسی ہیں کہ کوئی انہیں اختیار کر لے، اگر اپنا لے تو دنیا میں بھی سعادت مند ہو جائے گا اور آخرت میں بھی. تو مدنی چینل کے ناظرین غور سے سنیے، اور بہت آسان ہے، ہم سب اس پر عمل کر سکتے ہیں. وہ کیا 5 باتیں ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ کہا گیا کہ وقتاً فوقتاً لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ پڑھتا رہے اور یقین جانیے اس کی کثرت کرتے رہیں گے. ہمارے وظیفہ جو ہے شجر عطاریہ میں بھی ہے کہ صبح آپ نے 1669 لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے، 3 مرتبہ محمد رسول اللہ پڑھنا ہے، اور یہ کلمہ طیبہ اس کا ورد کرتا رہے. انشاءاللہ مرتے وقت بھی اس کی زبان پر کلمہ جاری ہو جائے. سبحان اللہ. تو پہلی بات تو یہ کلمہ طیبہ کا ورد وقتاً فوقتاً کرتا رہے. اور جب کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے، مثلاً بیمار ہو جائے، نقصان ہو جائے، کاروباری نقصان ہو جائے، پریشانی کی خبر آئے، کوئی جو ہے وہ ایسی پریشانی لاحق ہو جائے، تو کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور پڑھے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. انشاءاللہ یہ پڑھنے سے بھی سعادت نصیب ہوگی اور انشاءاللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور فرمایا جب کوئی نعمت ملے، تیسری بات بیان کی، تو اس کے شکر ادا کرنے میں کہے الحمدللہ رب العالمین. آپ دیکھیے بعض اوقات ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں، کوشش کر رہے ہوتے ہیں جو ہے، اور لوگوں سے دعا کرا رہے ہوتے ہیں. جب ہمارا کام ہو جاتا ہے نا، اب کام ہو گیا نا، ایک دن بعد یاد آتا ہے یار 2 رکعت نفل پڑھنی تھی شکرانے کی، اور اس وقت میں نے اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کیا.
شیطان نہیں شکر ادا کرنے دیتا. اور بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے, اللہ سے دعا مانگتا رہتا ہے, اللہ راضی ہوتا ہے, خوش ہوتا ہے, اور شکر ادا کرتا رہے گا, اس کی نعمت میں اضافہ ہوتا رہے گا. مگر ہم غور کریں اور آپ بھی غور کریں, کئی نعمتیں مل جاتی ہیں. مثلاً بعض نعمت چھوٹی ہوتی ہے, آپ کو کہیں پہنچنا ہے اور بہت ضروری میٹنگ ہے, آپ دعا کرتے جا رہے ہیں, پہنچ گئے, صحیح, بس شکر ادا کرنا بھول گئے, بس پہنچ کے کام پہنچ کر کام ہو گیا نا, آپ شکر ادا کرنا بھول گئے. تو یاد رکھیے, جب کوئی نعمت آپ کو مل جائے اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں. چوتھی بات, جب بھی کسی کام کا آغاز کریں, جائز کام کا, تو اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھیے. انشاءاللہ اس سے بھی سعادت نصیب ہوگی. گھر کا دروازہ کھول رہے ہیں, بسم اللہ شریف پڑھیے. آپ خود غور کریں, اپنا جائزہ لیں دن بھر کا, کہ میں نے آج دن بھر میں اتنی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی. خود جائزہ لیں. حالانکہ اس کے متعلق ابھی ہم گفتگو کر رہے تھے کہ علماء نے اس کو اسم اعظم کہا. اللہ اکبر. اس کے ساتھ جو دعا مانگی جائے گی وہ دعا قبول ہوگی. اس کی برکتیں ہیں, بہت برکتیں ہیں اس کی. گھر میں داخل ہو رہے ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی, ہم غور کریں. کوئی جائز کام کیا, کھانا کھانے سے پہلے, اب جب بریانی کا دھواں اٹھ رہا ہوتا ہے نا بعض اوقات, تو بسم اللہ پڑھنا بھول جاتے ہیں. یا اللہ, بس یہ سامنے دعوت آ گئی جناب, دعوت, اور دعوت میں چیزیں انواع اقسام کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں, اب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا بھول کے کھا لیا, اتنا کھا لیا, اب ڈکار لے رہے ہیں مگر الحمدللہ نہیں کہہ رہے ہوں. یا اللہ, تو خدا رہا اس باتوں پر توجہ کریں. یہ میں باتیں ایسے نہیں کر رہے, تجرباتی طور پر بیان کر رہا ہوں کہ بسا اوقات لوگ بھول جاتے ہیں اس کو. اور ہم کہیں بعض اوقات بچوں کو بھی کہا جاتا ہے, بیٹا آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی, ابھی پانی آپ پی رہے تھے, پی لیا آپ نے تو آپ نے الحمدللہ کہا. خود غور کریں ناظرین, آج دن میں ہم نے کئی مرتبہ پانی پیا ہوگا کہ ہم نے پانی پینے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور پینے کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا یا نہیں کیا. تو یہ توجہ رکھیں گے انشاءاللہ تو سعادت مندی نصیب ہوگی. اور جب گناہ ہو جائے تو کہے استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ, اللہ سے توبہ استغفار کریں, ڈرتے رہیں, اللہ سے معافی مانگتے رہیں. استغفار تو آپ سمجھ لیں کہ کرتے ہی رہنا چاہیے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, اللہ میرے گناہ معاف فرما دے. صبح و شام, رات جب سوئیں, بستر پر جاتے وقت یہ اللہ سے توبہ کر کے, اور پھر یہ بھی کہیں کہ اللہ ایسی توبہ کریں کہ کفر سے بھی توبہ کریں, احتیاطی توبہ. اللہ اگر مجھ سے کبھی کوئی کفر ہو گیا ہو تو میں اس سے توبہ کرتا ہوں. سوئیں, کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں سوتے ہیں پھر اٹھتے ہیں تو زندہ نہیں ہوتے وہ. تو اس لیے توبہ استغفار جاری رہنا چاہیے. دن بھر میں کئی گناہ ہو جاتے ہیں ہم سے, تو ہر نماز کے بعد بھی توبہ کریں, رات سونے سے پہلے توبہ کریں, صبح و شام توبہ کریں, اور جو ہے جب بھی موقع ملے استغفار کرتے رہیں. اس کی بہت برکتیں ہیں, اگرچہ ابھی وقت نہیں ہے تمام برکتیں بیان کرنے کا. استغفار کے بڑے فضائل قرآن میں آئے, احادیث میں آئے. بخشش اللہ سے چاہنی ہے, انشاءاللہ یہ کرتے رہیں, برکتیں ملتی رہیں گی. کچھ روحانی علاج اور جو استخارے آپ نے پوچھے تھے ان کے جوابات کی طرف بڑھتے ہیں. پڑھائی میں دل نہیں لگتا ہے کہہ رہے تھے, تو ان کا استخارہ کیے. استخارہ میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے. ان کے گھر کے کوئی فرد روزانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 بار پڑھ کے اور 7 بار یہ دعا پڑھ لیں, بسم اللہ اللہم اذہب حرہا وبردہا ووصبہا, اللہم اذہب حرہا وبردہا ووصبہا. یہ دعا 7 بار پڑھنی ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 بار پڑھنا ہے. یہ پڑھ کے مدنی منہ بھی دم کر دیں, اللہ پاک نے چاہے انشاءاللہ نظر بد کا اثر جاتا رہے گا اور پڑھائی میں بھی انشاءاللہ دل لگے گا انشاءاللہ. ہمارے کوئی اسلام بھائی نے کال کیا تھا, ان کے والدہ کے حوالے سے بتایا کہ وہ بیمار رہتے ہیں اور گھر میں مشکلات ہیں کافی. اللہ پاک آسانی فرمائے, تمام گھریلو معاملات حل فرمائے. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم 35 بار, ایک سادے سے صفحے پہ 35 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کے گھر میں نمایاں جگہ پہ لٹکا لیں. اللہ پاک نے چاہے انشاءاللہ گھر کے جتنے بھی مسائل ہیں حل ہوتے نظر آئیں گے. آپ کی والدہ بھی انشاءاللہ بہتری کی طرف آئیں گی انشاءاللہ. ایک اسلامی میں نے میسیج کے ذریعے پوچھا تھا گلے کے حوالے سے, تو آپ ایک وظیفہ نوٹ فرما لیں. لا الہ الا اللہ 75 بار 75 ٹائم پڑھ کے اپنے سینے میں دم کر لیں, اور روحانی علاج کے وسطوں سے بھی آپ رابطہ کریں. اس کے خصوصی تعویذات ملتے ہیں وہاں سے آپ تعویذات حاصل کریں. اللہ پاک نے چاہے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. ایک اور اسلام بھائی نے زبان کے حوالے سے فرمایا تھا کہ زبان میں تھوڑا ان کا مسئلہ ہے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سورہ طٰہٰ پارہ 16 میں ہے. آپ یہ 4 آیتیں پڑھ لیا کریں. اللہ پاک نے چاہے انشاءاللہ آپ کی زبان کے جو بھی معاملات ہیں حل ہوں گے انشاءاللہ. ہمارے حمزہ بھائی نے بھی کال کی تھی استخارے کے حوالے سے. انہوں نے فرمایا تھا کہ ان کے پیٹ میں درد ہے, اللہ پاک شفا عطا فرمائے. جی حمزہ بھائی, آپ کے استخارہ میں کوئی ایسا معاملہ نہیں آ رہا جیسے نظر بد ہو گیا یا کوئی اور معاملہ ہو, اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے.
آپ ایک وظیفہ نوٹ فرما لیں، قرآن پاک کی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون، لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون، یہ آیت 3 بار پڑھیں، پڑھنے کے بعد پانی میں دم کریں، وہ پانی پی لیں، اللہ پاک نے چاہے انشاءاللہ پیٹ کے درد سے نجات حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ کریم ہمارے بیماروں پر رحمت کی نظر فرمائے۔ کچھ کالز آپ کی مزید لیتے ہیں۔ ابراہیم شاہ صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی نیا گھر لیتا ہے تو ایسا کیا عمل کرنا چاہیے کہ گھر کی حفاظت رہے، گھر میں کوئی حادثات وغیرہ بھی نہ ہو، گھر آفات و بلیات سے بھی محفوظ رہے اور گھر کو نقصان بھی نہ پہنچے؟ میرے لیے اور میرے گھر والوں کے لیے دعائیں مغفرت بھی فرما دیجیے گا۔ ماشاءاللہ، کیا فرمائیں گے حضور؟ ماشاءاللہ، ایک تو سوچ ان کی بہت اچھی ہے۔ لوگ گھر لیتے ہیں تو بعض لوگ گھر میں داخل ہو جاتے ہیں، ان کے جو داخلے پر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خالی گھروں کے اندر جنات کا بسیرا بھی ہوتا ہے۔ اللہ کا ذکر کریں، اللہ کا نام لیں۔ اچھا، بعض لوگوں کو دیکھا ہے ماشاءاللہ کہ جو ہے قرآن خوانی کرواتے ہیں، نعت خوانی کراتے ہیں، ہے نا، تو یہ بڑا اچھا عمل ہے۔ جب نیا گھر لیں آپ تو جو ہے قرآن پاک گھر میں رکھیں تو رکھنا ہی چاہیے، قرآن پاک کے ساتھ داخل ہوں اور قرآن پاک کے ساتھ ساتھ پھر جو ہے وہ جو ہے قرآن خوانی کروائیں، نعت خوانی کرائیں، اللہ کا نام لیں، اور اپنے گھر کے باہر صدر دروازے پر، مین گیٹ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دیں۔ آج کل تو اسٹیکر آتے ہیں، وہ اسٹیکر آپ باہر لگا دیں ایسے مقام پر گھر کے باہر کہ باہر سے پانی گر کر اس کے اوپر گرے نہ، اور اس سے پانی لگ کر نیچے نہ گرے، اس سے بے ادبی ہوگی۔ تو ایسے مقام کو آپ چوائس کریں، باہر بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ لکھ کر لگا دیں۔ انشاءاللہ آپ اس بسم اللہ شریف، جس کی آج فضیلت کئی بیان ہو رہی ہے، اس میں اعظم بھی ہے بسم اللہ شریف، تو یہ ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے آپ جو ہے وہ گھر کے نقصان سے اور ہلاکت سے، حادثات سے انشاءاللہ محفوظ رہیں گے۔ گھر میں داخل ہوں، میں نے پہلے بھی عرض کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اور کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ فرعون نے خدائی کا دعوے سے پہلے اپنا جو محل بنایا تھا اس کے باہر بسم اللہ الرحمن الرحیم مین گیٹ پر لکھوا دیا اس نے، صدر دروازے پر۔ اس کے بعد اس نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایمان لانے کی دعوت دی، اس نے سرکشی کی، نہیں مانا وہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی جناب میں عرض کیا، یا اللہ میں بار بار اسے تیری طرف بلاتا ہوں لیکن یہ سرکشی سے باز نہیں آتا، مجھے اس میں بھلائی کے کوئی آثار نظر نہیں آتے۔ رب کریم نے فرمایا، اے موسیٰ تم اسے ہلاک کر دینا چاہتے ہو، تم اس کے کفر کو دیکھ رہے ہو اور میں اپنا نام دیکھ رہا ہوں جو اس نے اپنے دروازے کے باہر لگایا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اس پر جو ہے اس وقت ہلاکت نہیں ہوئی اس کو، کہ اس کے دروازے کے باہر بسم اللہ لکھی ہوئی تھی۔ اگر کافر بھی اپنے گھر کے باہر لگا دے نا تو دنیا کے اندر وہ بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو مسلمان اگر دل کے آپ بسم اللہ شریف لکھ لے، زبان پر بسم اللہ شریف پڑھتا رہے، اس کو برکت کیوں نہیں ملے گی؟ امام فخر الدین رازی کتنے بڑے محدث ہیں، مفسر ہیں، فرماتے جس نے اپنے گھر کے باہر دروازے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ لیا وہ صرف دنیا میں ہلاکت سے بے خوف ہو گیا، خواہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ تو مسلمان کا کیا عالم ہوگا؟ اپنے گھر کے باہر بسم اللہ شریف جو ہے وہ لکھ لیجئے، انشاءاللہ آپ کے گھر میں جو ہے وہ نقصان سے آپ کا گھر محفوظ رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ کریم توفیق دے، اچھی اچھی نیتیں بھی کریں اور وہ کام ابتدا میں کرنے کی توفیق اللہ ہمیں عطا فرمائے جو اللہ کی خوشنودی اور رضا کے باعث ہو۔ ابتدا سے لے کر انتہا تک اچھے کام ہی کرتے رہیں۔ دیکھا جاتا ہے کہ نیا گھر لیا ہے تو لوگ تقریبات مختلف قسم کی کرتے ہیں اور پھر ان میں کیا نیتیں ہوتی ہیں اور کیا انداز ہوتے ہیں۔ غیر شرعی کام سے اگر کسی بھی کام کی ابتدا کی جائے گی تو وہ بے برکتی بھی لائے گا اور ہو سکتا ہے کہ عذاب و وبال کو بھی کھینچ کر لائے، لیکن جب اللہ کا نام لیا جائے گا، برکت والا کام کیا جائے گا تو انشاءاللہ برکتیں ضرور حاصل ہوں گی۔ ایک کال مزید دیجیے۔ ابراہیم شاہ صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ اکثر میرے سر میں درد رہتا ہے اور بالخصوص جب سو کر اٹھتا ہوں تو کافی سر میں درد رہتا ہے، میں بہت پریشان ہوں، اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں کہ میں کیا کروں۔ اور میرے ایک جاننے والے ہیں، ان کے لیے بھی دعا فرمائیے، وہ بیچارے بہت پریشان ہیں۔ کیا کریں جی، سر میں درد، نیند کم لینا بھی اس کی ایک وجہ بنتا ہے۔ پہلے میں ان کے لیے دعا گوں اور انشاءاللہ اجتماعی طور پر ابھی ہم آخر میں دعا کریں گے۔ تو جو آپ نے فرمایا یہ بھی وجہ ہوتی ہے کہ نیند پوری نہ ہونا اور نیند کا جو ہے نیند کے لیے صحیح وقت کا انتخاب نہ ہونا، بس اوقات یہ بھی وجہ بنتی۔ اور بھی کئی وجوہات ہوتی ہیں اس کی، تو چونکہ ابھی ہمارا تو علاج روحانی ہے تو دوائی بھی کرنی چاہیے
اور وجہ جو ہے وہ ڈاکٹر سے معلوم کرنی چاہیے کہ کس وجہ سے جو ہے سر میں درد ہو رہا ہے. اگرچہ یہ وجہ ضرور ہو جاتی ہے، بس اوقات یہ بھی وجہ بنتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے سر کے درد کو دور فرما دے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص نے سوال کیا کہ میرے سر میں دائمی درد سر کی شکایت کی. اس نے کہا ہر وقت درد رہتا ہے. اچھا ایسا ہوتا ہے، بعض لوگ سفر میں ہوں، حضر میں ہوں، ان کو درد سر نہیں جاتا. اللہ عافیت دے. کہ مستقل کسی کو کوئی بیماری لاحق ہونا نا، اس کے لیے بہت آزمائش ہوتی ہے. اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے. اور فاروق اعظم کا جو واقعہ بیان کر رہا تھا کہ آپ کی خدمت میں کسی نے کہا کہ میں دائمی سر درد کے مرض میں مبتلا ہوں، تو آپ نے ایک ٹوپی بھیج دی، اور یہ قیصر روم نے شکایت کی تھی. تو قیصر روم جب اس ٹوپی کو پہنا کرتا تو درد سر دور ہو جاتا، جب ٹوپی اتارتا تو پھر درد سر ہو جاتا. بڑا اس کو تعجب ہوا کہ ٹوپی میں آخر ایسی کیا چیز ہے کہ جس سے سر کا درد دور ہو رہا ہے. تو ٹوپی کو ادھیڑ دیا انہوں نے. دیکھا تو ایک پرچی نکلی، اس سے ایک کاغذ برآمد ہوا، اور اس کاغذ پر کیا لکھا ہوا تھا؟ اس کاغذ پر جو لکھا ہوا تھا وہ ہم جو کئی وظائف بیان کیے نا وہی لکھا ہوا تھا. اللہ ہر صورت کے آغاز میں قرآن کی ہم پڑھتے ہیں سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ. تو اگر آپ بھی درد سر سے انشاءاللہ جو ہے وہ اس کا علاج چاہتے ہیں روحانی، تو آپ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بال پوائنٹ سے لکھ لیں. انمٹ سیاہی سے لکھیں، وہ بال پوائنٹ کے اندر ہوتی ہے کہ وہ پانی لگنے سے مٹی نہیں ہے. پھر موم جامہ کر کے جو ہے کسی ریگزین یا چمڑے میں تعویذ بنا لیجئے، اور جو امامہ پہنتے ہیں امامے کے اندر جو ہے اس تعویذ کو رکھ لیجئے. اس کی ٹوپی ہے اس کے اندر سی لیجئے، انشاءاللہ الرحمن آپ کا درد سر دور ہو جائے گا. سبحان اللہ. گویا یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا تعویذ بنا کر بھیج دیا. یہاں تو تعویذ کے جواز کی جو ہے ایک صحابی رسول سے جو ہے وہ جواز ہی مل گیا. ایسے جائز ہی اللہ کا نام. تعویذ وہ منع ہے جو جس کے اندر کفر کے، شرکیہ یا غیر شرعی جو ہے وہ باتیں لکھی ہوتی وہ منع ہے. ایسے منتر بنا ہے، ایسے تعویذ باقی جس میں اللہ کا نام لیا جائے. کھانے سے پہلے بھی ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہے ہیں. تو جس تعویذ میں کوئی غیر شرعی بات نہیں ہے وہ تعویذ جائز ہے. تو جو لوگ تعویذات کے متعلق غلط باتیں کرتے ہیں یوٹیوب پر بیٹھ کر، مختلف سوشل پیجز پر، ان کو اللہ کا خوف کرنا چاہیے کہ وہ امت کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں. تو میں ان سب کو پیغامات دوں گا کہ ایسا نہ کریں. احادیث میں واضح طور پر دم کی باتیں موجود ہیں، تعویذ کی باتیں موجود ہیں. اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عمل سے بھی ظاہر ہوا کہ جو ہے وہ بسم اللہ کا جو آپ نے ایک تعویذ لکھ کے دیا اور اس کا مرض دور ہو گیا. اعتقاد، بس یہ اعتقاد جتنا مضبوط ہوگا نا، آپ یقین جانیے آپ کا اثر بھی ایسا ہی ہوگا. دل میں ایسا چاہیے. دنیاوی طور پر بھی میں بتاؤں کہ کس ڈاکٹر سے بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ فلاں ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے، یار اس سے مجھے بڑا فائدہ ہے. اس کے اندر بھی جو ہے اس کا اعتقاد کا تعلق ہے، اس سے بس مجھے بڑا فائدہ ہوتا ہے. حالانکہ فائدہ دینے والی ذات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی. ایسے ہی تو اعتقاد کا بڑا معاملہ. دل کے اندر وہم ہے، شک ہے. کوئی کام بھی آپ کر رہے ہیں نا، جس کام کے اندر آپ کو یہ ہوا کہ یار ہوگا یا نہیں ہوگا، پھر کیا ہوگا وہ کام نہیں ہوتا. اسی طرح دنیاوی معاملات میں دیکھ لیں. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ایک گڑا ہے اور آپ اس کو جم کرنا چاہتے ہیں. آپ کہا میں جم کر دوں گا، یار مسئلہ ہی نہیں ہے. تو کوئی وہ گڑا چھوٹا ہے اور آپ نے سوچا یار پتہ نہیں جم کر پاؤں گا، یار نہیں کر پاؤں گا. یار اب آپ کے اندر احساس محرومی اور کمزوری داخل ہو گئی. اب آپ جم کریں گے، ممکن ہے آپ اس چھوٹے سے گڑے کو جم نہ کر سکیں. حالانکہ آپ کی قوت تھی، مگر قوت ارادی آپ کے اندر کمزور ہو گئی، اعتقاد کمزور ہو گیا، اور اب آپ جو ہے وہ گڑے کے اندر گر گئے. مضبوط ارادے کے ساتھ ارادے مضبوط چاہیے. پھر اللہ کا نام جس میں لیا جائے، اللہ اکبر، اللہ کا نام لے کر وہ تعویذ، جس تعویذ میں اللہ کا نام ہو، وہ اثر کیوں نہیں کرے گا. جو اعتقاد پختہ ہوگا انشاءاللہ اثر دیکھیں پھر کیسا ملے گا آپ کو. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بعض اورات کے بارے میں ارشاد فرمایا. صحابہ دم کیا کرتے تھے نا، تو ان کو فرمایا کہ تم نے کیا پڑھ کے دم کیا. تو شاید کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ بھئی دم کرنا نہیں چاہیے تھا، اس لیے پوچھا. تو صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سورہ مومنون کی آخری آیات افحسبتم سے لے کر آخر تک پڑھ کر دم کی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نے اچھا کیا ہے. اور یہ اتنی تاثیر والی ہے کہ اگر کوئی شخص کامل یقین کے ساتھ پہاڑ پر یہ پڑھ کر دم کر دے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے. ایک طرف تو یہاں آیات پر ایمان مضبوط کرے بندہ کہ ان کی برکت ایسی ہوتی ہے، اور پھر حضور نے جو ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ کامل یقین کے ساتھ ایسا کرے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کے یقین کا بھی کوئی درجہ ہے جس پر آ کر اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کو لینا چاہیے کہ میں نام خدا کا لے رہا ہوں،
یہ برکت والا ہے، برکت عطا کی جائے گی مجھے۔ سر کے درد کے حوالے سے گفتگو ہوئی، تو اس کا ایک روحانی علاج بھی معلوم کر لیتے ہیں۔ جی، سر کا درد کیسا بھی ہو، اولاً تو اپنی نیند پہ، جس طرح ہمارے رکن شورا نے فرمایا کہ نیند پوری رکھیں، اور جن باتوں کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں ان مسائل کو دور کریں۔ اللہ پاک نے چاہا انشاءاللہ بہتری ہوگی۔ پھر بھی اگر مسئلہ حل نہ ہوتا ہو تو اس کے لیے بہترین وظیفہ عرض کرنے لگا ہوں۔ اس کے لیے 65 بار 65 ٹائمز لا الہ الا اللہ یہ پڑھنا ہے، لیکن اس کا ایک مخصوص ٹائم ہے، عصر کی نماز کے بعد یہ پڑھنا ہے۔ عصر کی نماز کے بعد یہ پڑھیں، اللہ پاک نے چاہا انشاءاللہ کیسا ہی سر کا درد ہو چلا جائے گا انشاءاللہ۔ اور جس طرح رکن شورا نے فرمایا بھی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا تعویذ بنا کر آپ یہ ٹوپی میں یا امامہ میں رکھ لیا کریں، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد بھی کریں آپ، اللہ پاک نے چاہا انشاءاللہ کیسا بھی سر کا درد ہو چلا جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ کریم رحمت کی نظر فرمائے۔ جن عاشقان رسول نے میسیجز کیے، جن کے شامل ہو سکے نہیں شامل ہو پائے، کالز کی شامل ہو سکی نہیں ہو سکی، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ جو صرف دیکھ ہی رہے ہوں گے بھی چینل، لیکن دعاؤں کے لیے چاہ رہے ہوں گے کہ ان کے لیے دعا کی جائے، سب کو دعا بھی فرما دیں انشاءاللہ۔ سب کے لیے دعا کرتے ہیں۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے دعا میں شامل ہو جائیں، مختصر دعا ہوتی ہے۔ اپنے کام کاج کر رہے ہیں، اگر گھر میں ہیں، اسکرین پر ہیں یا فیس بک پر ہیں یا دیگر جو سوشل پیجز پر ہیں، تھوڑی دیر کے لیے اپنے کام کو موقوف کریں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ دعا بہت بڑی نعمت ہے، اس سے آفات، بلائیں، وبائیں سب ٹل جاتی ہیں، مصیبتیں دور ہوتی ہیں اور حاجات پوری ہوتی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلو۔ پروردگار تیرے دربار گہر بار میں ہم اپنے ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے ہیں، سروں کو جھکائے ہوئے ہیں۔ اے اللہ، تو ہی تو فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو، مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا۔ اللہ تجھ سے مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ، بیماروں کو شفا تو دیتا ہے، مقروضوں کی مدد تو کرتا ہے۔ اللہ، بے چینوں کو چین تو دیتا ہے، بے قراروں کو قرار تو دیتا ہے، بے سکونوں کو سکون تو دیتا ہے، بے اولادوں کو اولاد تو دیتا ہے۔ اے اللہ، تیرے دربار میں تیرے جناب میں عرض کر رہے ہیں، تیرے پیاروں کے وسیلے سے دعا کر رہے ہیں۔ اے اللہ کریم، جو بیمار ہیں انہیں صحت و عافیت عطا فرما۔ زاہد بھائی کی اہلیہ بیمار ہیں، اللہ ان کو صحت و شفا عطا فرمائے۔ حمزہ بھائی کے پیٹ کا درد جو ہے کے لیے ہم دعا گو ہیں، اللہ ان کے پیٹ کے درد دور فرما دے۔ اور کاشف بھائی جو سر درد کے مرض میں مبتلا ہیں، اللہ اس کے علاوہ جتنے پروردگار جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، پروردگار تو سب کے نام بھی جانتا ہے، ان کی بیماریوں کو بھی جانتا ہے۔ اے اللہ رحمت کی نگاہ فرما دے، سارے مریضوں کو اچھا کر دے، جو بے اولاد ہیں اولاد دے دے۔ اے اللہ جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرما دے۔ حسن رضا ایک بچے نے قرآن پاک میں دل لگنے کے لیے کہا تھا، اس کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں، اللہ اس کو مفتی اسلام بنا دے۔ اور ہمارے بھائیوں نے، طلحہ بھائی نے سعادت مندی کے لیے دعا کی تھی، وقاص بھائی نے تعمیراتی کام میں رکاوٹوں سے نجات کے لیے دعا کی تھی، عدنان رضا بھائی جو ہیں وہ مدینے کی حاضری کے اسباب کے لیے دعا کر رہے ہیں، شہریار بھائی اپنے والدین کی بیماری کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ الہ العالمین سب پر رحمت کی نگاہ فرما۔ میری والدہ ماجدہ بھی علیل ہیں، میں اپنی والدہ ماجدہ کے لیے بھی دعا کر رہا ہوں، اے اللہ انہیں بھی صحت اور عافیت اور تندرستی عطا فرما۔ اے اللہ جن کے والدین حیات ہیں انہیں درازی عمر بالخیر عطا فرما، اور جو اس دنیا سے چلے گئے مولا مرحومین ان سب کی بے حساب مغفرت فرما۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر